الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے جس سے ہم آج کی اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے بارے میں جیسا کہ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر فائنل عذاب کا کوڑا برسایا، لہذا یہ صورت اللہ کے غضب اور قہر کا ظہور ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اب یہ مشرکین مکہ جنہوں نے شرک کو اپنا دین بنا لیا ہے، وہ اب کہیں بچ کر جانے نہ پائیں، انہیں جہاں بھی پاؤ اے مسلمانوں قتل کر دو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کہ منکرین رسول پر آتا ہے، جیسا کہ سابقہ انبیاء اور رسول کے واقعات ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ چکے کہ ان کے مخاطبین نے جب اپنے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آسمان سے نازل ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قہر زمین سے نازل ہوا۔ لیکن اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہے، یعذبکم اللہ بایدیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، یعنی تمہارے ہاتھوں سے اب ان کا قتل عام ہوگا، جس کا کہ اعلان اس صورت کے شروع میں بالکل کر دیا گیا کہ حج اکبر کے دن، یہ جو 9 ہجری کا حج ہے، اس میں اس بات کا اعلان عام کر دیا جائے کہ اب مشرکوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی معاہدہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان برات ہے، لہذا ابھی بھی اگر انہوں نے جان بوجھ کر اپنے اسی مشرکانہ دین پر یہ قائم رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اب تمہارے ہاتھوں آئے گا۔ لہذا آیت نمبر 23 سے آگے یہ آیات 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اہل عرب سے برات کا اعلان کر دیا اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر ان کے ساتھ تمہارا کسی طرح کا بھی کوئی رشتہ ہے تو ان سے اپنے تمام رشتوں کو منقطع کر لو اگر یہ کفر پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ان سے اپنی دوستی اور محبت کے تعلقات کو وہ برقرار رکھیں، اس لیے کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ تو لہذا اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، مت بناؤ اپنے باپ داداؤں کو یا اپنے بھائیوں کو دوست اگر انہوں نے کفر کو پسند کر لیا ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی خواہ وہ تمہارے باپ ہوں یا خواہ وہ تمہارے بھائی ہوں، لیکن انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا ہے، ایمان کو چھوڑ کر جان بوجھ کر انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، تو ہرگز ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت ظالم ہیں۔ لہذا پھر اگلی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر اس بات کو بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر وہ ہوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ یا تمہارے کنبے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا یا تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کی کساد کا، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مسکن، وہ رہائش گاہیں، وہ گھر، وہ حویلیاں جنہیں تم نے بہت پسند کیا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اپنا فیصلہ، اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی قاعدہ کلیہ کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر یہ 8 محبتیں یعنی تمہاری
بیٹوں کی محبت، تمہارے باپ کی محبت، تمہارے بھائی کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے کنبے کی محبت، اور وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، بچا بچا کے رکھے ہیں، اور وہ تجارت جن پر تم بڑی محنت کرتے ہو اور بڑا اندیشہ رکھتے ہو کہ کہیں اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور وہ محل، وہ بلڈنگیں، وہ رہائش گاہیں جو تم نے اپنے لیے بنائی ہیں، اگر یہ محبتیں تمہارے دل میں زیادہ ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا حکم لے آئے، یعنی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا فیصلہ کر دے، تمہارا فیصلہ ان لوگوں کے ساتھ کر دے جو کہ حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ایسے ناہنجاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب اللہ کا تقاضا، رسول کا تقاضا اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کا تقاضا سامنے آئے، اور ان میں سے کوئی محبت انسان کے آڑے آ جائے، تو در حقیقت یہ معاملہ اس ایمان کے منافی ہے جس ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 8 محبتیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں یہ 3 محبت رکھو۔ اگر یہ 8 محبت والا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ان 3 محبتوں والا پلڑا ہر حال میں بھاری ہونا چاہیے۔ اگر یہ پلڑا بھاری ہے تو پھر تم وہ مطلوب انسان ہو، تم ایمان کے اس تقاضے کو پورا کر رہے ہو جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے۔ آگے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری ہے کہ ان مشرکوں کے خلاف تم اقدام کرو اور جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مواقع پر بھی تمہاری مدد کی تھی، تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری خاص مدد فرمائے گا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بہت سے میدانوں میں۔ وہ یوم حنین، اور اسی طرح یہ حنین کے دن، یہ جنگ حنین کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری خاص مدد کی تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر بہت ناز ہو گیا تھا، بہت تم اترا رہے تھے کہ تم بڑے کثرت میں ہو۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی اس کی فراغی کے باوجود، اگر یہ زمین بہت وسیع ہے لیکن تم پر انتہائی تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے۔ یعنی یہ غزوہ حنین جو کہ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی حنین ہے، وہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت 12,000 کا لشکر تیار تھا، اور جبکہ ان کی تعداد انتہائی کم تھی، دشمنوں کی تعداد۔ تو مسلمان اس غرے میں تھے کہ ہم نے تو بڑی قلیل تعداد میں بھی کفار کو شکست دی ہے، تو ابھی اس وقت ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، ہمارا بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان اس میدان میں آئے تو قبیلہ حوازن کے جو تیر انداز تھے، انہوں نے ایسے زوردار تیر برسایا کہ مسلمانوں کا یہ 12,000 کا لشکر بھی تتر بتر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی بہت کم لوگ رہ گئے، اکثر و بیشتر لوگوں نے ان کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہماری مدد سے تم نے اس مہم کو سر کیا اور اس غزوہ حنین پر تم نے فتح حاصل کی۔ تو آگے آیت میں بیان ہوا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر سکینت نازل کی، ان کو تسلی ہوئی۔ وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے جو کہ تم نے نہیں دیکھے تھے، یعنی فرشتوں کی مدد، فرشتوں کے لشکر آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا، بالآخر ان کو شکست ہوئی، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ منکر ہوتے ہیں، جو کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان پر تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا ہی عذاب آتا رہتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جس کی چاہی توبہ کو قبول کر لیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اختیار مطلق ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جس نے واقعی رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس حق کے سامنے سرنگو ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بے شک یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔
ان کے اندر عقیدے کی نجاست ہے، شرک میں در حقیقت یہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو ہرگز اب اس مسجد حرام کے قریب، اس خانہ کعبہ کے قریب اس سال کے بعد یہ ہرگز پھٹکنے نہ پائیں۔ یعنی انہوں نے شرک کی نجاست اختیار کر لی ہے، اس خانہ کعبہ کو شرک سے اب پاک کر دینا ہے، یہاں پر اب شرک کا نام و نشان باقی نہیں رہنا۔ تو لہٰذا ان مشرکوں نے جان بوجھ کر اس شرک کے دین کو اختیار کیا ہے، تو یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہیں، اب ہرگز یہ مسجد حرام کے قریب اب اس سال کے بعد پھٹکنے نہ پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا خوف ہے، تمہیں اگر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم ان کو روک لیں گے مسجد حرام سے آنے پر، حج اور عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو چونکہ حج اور عمرہ ہی سے ان کی تجارت بھی وابستہ تھی، ان کی معاشی استحکام بھی اسی سے وابستہ تھا، تو وہی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ ان کو معاشی طور پر بھی پروان چڑھیں یہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس طرح سے اگر ہم ان کو روک دیں گے تو ہم معاشی طور پر کچھ پست ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس لیے کہ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وہ جو بھی تمہیں حکم دے رہا ہے اپنے کامل علم کی بنیاد پر دے رہا ہے اور حکمت کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اب اگلی آیت نمبر 29 میں اہل کتاب پر عذاب کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان پر کیا سزا نافذ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قتال کرو ان لوگوں سے بھی لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ جو کہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہتے تو ہے زبان سے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر بھی کو بھی مانتے ہیں، لیکن درا حال ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں مانتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ نہ حرام ٹھہراتے ہیں جو کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اس کے رسول نے جو حرام ٹھہرایا اس کو وہ حرام نہیں قرار دیتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ اس دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دین حق آ گیا، اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی اہل کتاب کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اہل کتاب میں یہ لوگ جو کہ اصلاً اللہ پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آخرت پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام بھی نہیں ٹھہراتے اور دین و حق کو قبول بھی نہیں کرتے، تو ان سے بھی قتال کرو، ان سے بھی جنگ کرو۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں، چھوٹے بن کر رہیں، کمتر بن کر رہیں، مغلوب ہو کر رہیں، یعنی اپنی کمتری اور اپنی ماتحتی، اپنی مغلوبیت کو وہ پھر قبول کر کے اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں۔ یہ ان کو پر سزا نافذ کی گئی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو جان کی امان دی جا سکتی ہے، ان کو پناہ دی جا سکتی ہے، ورنہ اگر یہ ماتحت بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں، کمتر رہنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹے بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی تم قتال کرو، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ تم جنگ کرو۔ پھر ان اہل کتاب کے طرز عمل کا تذکرہ آگے کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان میں جو یہود ہیں یعنی یہ اہل کتاب کی، یعنی ایک یہود ہیں دوسرے نصارہ، تو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود نے تو عزیر کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے تو مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، یعنی انہوں نے بھی در حقیقت اپنے دین میں شرک کو اختیار کر لیا۔ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزیر کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا کہ نام ان کی کتاب میں عزرا آتا ہے، یہ 5ویں صدی قبل مسیح کی شخصیت ہیں، اور یہودی ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں، اس لیے کہ جب ان سے یہ تورات کھو گئی تھی تو انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات کو مرتب کیا، تو لہذا پھر یہ ان کے اس قدر احسان مند ہوئے کہ بالآخر بعد میں انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کو بیٹا بنا لیا۔ تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور نصرانی مسیح کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں محض ان کی منہوں کی، ان کی اپنے زبان کی، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ محض بلا دلیل بلا کسی سند کے اپنے منہوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل،
یہ انہی منکروں کی باتیں کر رہے ہیں، انہی انکار کرنے والوں کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، اللہ کی مار ہو ان پر۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھر کر جا رہے ہیں۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، ان کو دین سے اور شریعت سے نوازا تھا، بڑے جلیل القدر پیغمبر ان میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دین میں شرک کو شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بہک گئے ہیں۔ پھر مزید برآ کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے درویش کو رب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کا انہوں نے رب بنا لیا۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے علماء اور راہب کو بھی اللہ کی ربوبیت میں شامل کر لیا، ان کو بھی رب مانتے ہیں اور مسیح ابن مریم کو بھی رب مانتے ہیں۔ علماء اور درویشوں کس طرح سے رب مانتے ہیں، یہ سوال کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، یہ عیسائی تھے اور ایمان لے کر آ گئے۔ انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن حکیم جو یہ بات کہتا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے درویش کو رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے علماء کو تو رب نہیں بنایا، ہم تو کبھی بھی ان کو پوچھتے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں تم اسی کو حلال سمجھتے تھے، وہ جس چیز کو حرام کر دیں بس تم اسی کو حرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو بیان کیا، ہاں ایسا تو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو ہے کہ علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لینا، کہ بلا کسی دلیل کے وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے اور تم بھی مان لو کہ یہ حرام ہے، اور بلا کسی دلیل کے وہ کسی کو حلال، کسی حرام شے کو حلال قرار دے دیں اور تم بھی اس بات کو مان لو کہ یہ حلال ہے۔ تو در حقیقت یہی چیز ہے کہ جو کہ علماء اور درویشوں کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ علماء اور درویش، ان کا تو کام یہ ہے کہ ہم ان سے دین کو سمجھتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہ تو کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں نہ تو کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اندھے مقلد بن کر ان کی ہر بات پر اندھا یقین کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی دلیل قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھیں اور ان کی بات کو اندھی تقلید کرتے ہوئے اندھے مقلد بن کر اگر ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو در حقیقت یہی وہ شے ہے کہ جو کہ اپنے علماء اور درویش کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اور یہی معاملہ ان عیسائیوں کا تھا کہ جو ان کے پیر، ان کے پیشوا، ان کے درویش جس چیز کو دین قرار دے دیں بس وہی چیز دین تھا۔ جس کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ بجا کہے جو پاپا تو اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکارائے خدا سمجھو۔ تو پوپ جو بات کہہ دے اصل میں وہ خدائی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے، اس کو خدا کا کلام سمجھو، خدا کی بات سمجھو۔ تو در حقیقت یہی تو ہے اصل میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا دینا۔ تو جس طریقے سے یہ شرک ان کے اندر آیت تھا، ان کے اندر جاری ہو چکا تھا، تو اگر غور کیا جائے کسی قدر تو وہ ہمارے اندر بھی یہ شرک جاری ہو چکا ہے کہ ہمارے بھی علماء اور درویش، ہمارے بھی پیر، ہمارے بھی پروہت جو بات کہہ دیں اس کو ہم میں سے بعض لوگ بلا چون و چرا اور اندھے مقلد بن کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنا لیا ہے اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کا رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہی کہ وہ صرف ایک واحد اللہ کی عبادت کریں، ایک واحد اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کریں۔ ان کو در حقیقت اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اسی کو اپنا رب مانیں، اسی کی حلال کردہ شے کو حلال سمجھیں، اسی کی حرام کردہ شے کو حرام سمجھیں۔ وہ جس چیز کو دین قرار دے اللہ تبارک تعالیٰ بس اسی کو ہی دین مانا جائے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اپنے دین کی نمائندے کے طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو دین قرار دے دے در حقیقت وہ ہے دین۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک واحد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اہل کتاب کی جو روش ہے وہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نور کو، اس ہدایت کو، یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پروان چڑھ رہا ہے، جس کا غلبہ رفتہ رفتہ جزیرہ نماء عرب میں ہو رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اس دین کو بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ اپنے اس نور کا اتمام کر کے رہے، اس دین کو مکمل کر کے رہے۔ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تکمیل پا کے رہے گا، مکمل ہو کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ دین پھلے پھولے، اور یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو اس دین کا اہتمام کر کے رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، اس الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ غالب کر دیں اللہ کے رسول اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ ان مشرکوں کو جن کے خلاف یہ اقدام ہو رہا ہے، ان کو خواہ کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا تو یہ فیصلہ ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ تو رسولوں کے ذریعے سے اس دین کو غالب کر دیتا ہے جو دین اللہ کے رسول لے کر آتے ہیں، اور تمام کے تمام ادیان جو اس وقت ہوتے ہیں اس سرزمین میں، وہ تمام کے تمام ادیان کو اللہ تبارک تعالیٰ مغلوب کر دیتا ہے، ان کا نام نشان کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے، یہ تو ہو کے رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دین کا حق کا غلبہ تمام کے تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ یعنی اس جزیرہ نماء عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دین غالب ہوا۔ تو اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت نمبر 33 میں کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام کے تمام ادیان میں جو اس جزیرہ نماء عرب میں سرزمین میں ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اب چونکہ وہی احبار اور رہبان کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان احبار اور رہبان، ان علماء اور درویش کو انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ تو ان علماء اور درویش کا کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ بے شک ان علماء اور ان راہبوں میں، ان درویشوں میں تو ایسے لوگ ہیں کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ لوگوں کے مال کو بھی باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے مال کے درپے ہوتے ہیں اور مختلف دینی اور مذہبی بہانوں سے لوگوں کے مال کو بھی گھسیٹتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ دین کا جو صحیح اور حقیقی راستہ ہے ان کے سامنے واضح بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس دین کو لوگ اختیار کر لیں تو پھر یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگوں کے ذریعے سے مال و دولت آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ دین کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، تو وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کیا کہ جو لوگ بھی اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو پھر دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یعنی دین کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے اور ان کے پاس ایکسٹرا مال موجود ہے، ان کی اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ مال موجود ہے، حال اور مستقبل کی ضروریات کے علاوہ مال موجود ہے، اور دین کی کوئی ضرورت سامنے آ گئی اور انہوں نے اس پر خرچ نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر دردناک عذاب کی بشارت دے دیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، یعنی ان کا یہی سونا اور چاندی آگ میں دہکایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس سے، اس سونا چاندی سے آگ میں دہکا کر
اس سے داغا جائے گا، اس سے مارا جائے گا ان کی پیشانی پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے پیٹھ پر۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو کہ تم نے جمع کیا تھا اپنے آپ کے لیے، چکھو اب اس کا مزہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو پس چکھو وہ جو کہ تم جمع کیا کرتے تھے، اس کو تم اب چکھو۔ لہذا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اب ان سے جنگ کرنے میں اور ان سے لڑنے میں ہرگز اے مسلمانوں تم کنی مت کتراؤ۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مہینوں کی تعداد جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 ہی ہے، اللہ کی کتاب میں 12 لکھی ہوئی ہے مہینوں کی تعداد، لیکن انہوں نے نسی کے قاعدے کے تحت اس مہینوں کی تعداد میں بھی آگے پیچھے کر لیا، اور حرمت والے مہینے کو بھی وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے، مہینوں کی تعداد بھی کبھی وہ زیادہ کر لیتے تھے، 12 کے بجائے 14 کر لیتے تھے، تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے وہ جنگ کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم تو ان سے جنگ کرو، لیکن دیکھو حرمت والے مہینے کا خاص خیال رکھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جنگ کو منع کیا ہے۔ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نسی کے قاعدے کے تحت مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو مہینے کی تعداد 12 ہی ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے بھی اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے یہ مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 ہی رہے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی یہ حج کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دے دیا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی جنگ و جدال نہیں کی جائے گی، تاکہ آسانی سے حج کے فریضوں کو سر انجام دیا جا سکے۔ ان میں 3 مہینے تو وہی حج سے ہی منسلک تھے، یعنی حج چونکہ ذی الحج میں ہوتا ہے تو ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، اور 1 مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمرے کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور وہ رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شریعت میں، دین ابراہیمی میں ہمیشہ سے محترم رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ترمیم کرتے رہتے تھے، اور اپنی مرضی سے کسی بھی مہینے کو حرمت والا قرار دے کر اس میں جنگ و جدال وہ کرتے تھے۔ تو اس بات کو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ کے دین میں تو یہ 12 ہی مہینے ہمیشہ سال میں رہے ہیں، کبھی 14 نہیں ہوئے، اور ان میں یہ 4 مہینے ہمیشہ حرمت والے رہے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل میں صحیح دین، صحیح ضابطہ، یہ دین ابراہیمی کا یہی تسلسل ہے جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اب کسی کے خلاف اقدام مت کرو، یعنی جنگ کا تمہیں حکم تو دیا جا رہا ہے، ان کے قتل عام کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکوں کے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر خیال رکھو، ان میں کسی قسم کا اقدام نہ کرو۔ تو لہذا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پس تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان میں اپنے آپ پر کوئی ظلم مت کرو، یعنی قتال مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، لہذا اس کے بعد پھر تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو، مشرکوں سے جنگ کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سے جنگ کر رہے ہیں سب مل کر۔ تو لہذا تم بھی ان مشرکوں کے خلاف اب اقدام کرو، اس سے کنی مت کتراؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو متقیوں ہی کے ساتھ ہے، جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی اس جنگ کی حالت میں بھی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ جو نسی کا قاعدہ انہوں نے بنا لیا تھا، یعنی مہینے کو آگے پیچھے کرنا، ہٹانا، اس کو وہ نسی کا اصول اور نسی کے قاعدے کے طور پر جاری کیا تھا۔ تو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ تو کفر میں ایک زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال یہ اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پھر تعداد کو پوری کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی 4 مہینے کسی نہ کسی طرح وہ تعداد پوری کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے کو وہ آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسی سال کسی کو مہینے کو حلال کر لیتے تھے اور کسی سال کسی کو وہ حرام کر لیتے ہیں، تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں۔ فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور تاکہ پھر وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حلال ٹھہرا دیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیے گئے ہیں، یعنی شیطان نے در حقیقت ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے کافر قوموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہاں سے جو عذاب کا معاملہ مشرکین اور اہل کتاب پر تھا،
جو واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، اور اہل کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ وہ مغلوب ہو کے رہیں گے، چھوٹے ہو کر رہیں گے، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے، اگر اس کام کے لیے وہ تیار ہو جائیں تو پھر تم ان سے قتال مت کرو، ورنہ ان سے بھی جنگ ہے اگر وہ مغلوب ہو کر رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگلی آیت سے آیت نمبر 38 سے اس صورت کے تقریباً اختتام تک منافقین مخاطب ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کے پردے کو چاک کر دیا، کھول کر رکھ دیا کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی مومن نہیں ہیں، محض اپنی مفاد کے خاطر، اپنی دنیاوی غرض کی خاطر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پس منظر میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ غزوہ تبوک جو کہ شوال 9 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی، اور یہ در حقیقت سلطنت روما جو کہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی اس کے خلاف یہ اقدام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس غزوے میں تمام لڑنے والے وہ لوگ مرد سب کے سب شریک ہوں گے، یعنی یہ نفیر عام تھی۔ اس سے پہلے جو بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں نفیر عام نہیں تھی، بلکہ ترغیب و تشویق تھی کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیں، قتال کرنا چاہیں، ان کے درجے بہت بلند ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول نے نفیر عام کی، اس لیے کہ یہ سپر پاور سے ٹکراؤ تھا، سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا، تو لہذا سب کے سب نکلے، اور گرمی کا شدید موسم بھی تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا، یعنی مدینے سے تبوک تک کا سفر، چونکہ تبوک سے آگے جو ہے وہ جو علاقے تھے وہ سب کے سب رومی سلطنت کے قبضے میں تھے، تو لہذا تبوک کے تک جو ہے وہ ان کو سفر کرنا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30,000 کا لشکر تیار کر رکھا تھا، اور 30,000 کے لشکر لے کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن منافقین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ در حقیقت اہل ایمان کو در حقیقت اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کو جانچنا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو جھوٹ موٹ کا ایمان لے کر آئے ہیں، جو محض دنیاوی اغراض کے تحت دین کو جنہوں نے اختیار کیا، اسلام کو اختیار کیا، وہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے، ان کا نفاق لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ تو چونکہ ایک بڑی شدید آزمائش تھی کہ گرمی کا موسم بھی اور کھجور کی فصل بھی بالکل تیار تھی، اس کو اتارنے والا بھی کوئی نہیں تھا، قحط کا زمانہ تھا درحالے کے، اب وہ فصل کو بھی اتارنے کا معاملہ تھا۔ ظاہر خواتین اس کھجور کی فصل کو تو نہیں اتار سکتی تھیں اگر سارے کے سارے لڑنے والے مرد جو ہے وہ جنگ کے لیے چلے جائیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک شدید امتحان بن گیا۔ لیکن منافقین جو ہے وہ اب کنی کتانے لگے، وہ مختلف جھوٹے بہانے کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہاں سے ان کا بھرپور تعاقب کیا ہے اس صورت کے اختتام تک، اور ان کے نفاق کا پردہ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے پھر آگے چاک کیا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان کے دعوے دار ہوں۔ منافقین سے بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہی خطاب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، ایمان کا اقرار تو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین میں دھسے جاتے ہو، تم زمین میں گرے جاتے ہو، یعنی زمین کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہو، زمین سے ہلنا نہیں چاہتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا جو متاع ہے، ساز و سامان ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے۔ پوری دنیا بھی تم اگر جمع کر لو ساز و سامان کے اعتبار سے، پوری دنیا کے خزانے بھی جمع کر لو، تو آخرت کے مقابلے میں یہ انتہائی تھوڑا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اور اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو، تمہارے سوا کسی اور قوم کو بدلے میں لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تو جان لو کہ اللہ نے تو ان کی مدد ہر وقت کی ہے، اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔
پھر مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے انہیں اس طرح سے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب وہ ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور غار سور میں آپ دونوں نے پناہ لی تھی، تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کافروں نے اس طرح سے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے کہ دوسرا تھے، اذ ہما فی الغار، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، دیکھو ہرگز خوف مت کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سور میں وہ اس وقت تھے اور کفار کا لشکر بالکل قریب سے ہی گزر گیا تھا، مشرکین کا لشکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہرگز تم گھبراؤ مت۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنی سکینت نازل کی۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتوں سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مدد کی۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پست کر دی، منکروں کی بات اللہ نے نیچے کر دی۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی ہے جو کہ اونچی ہوئی اور جو کہ بلند ہوئی، یعنی اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں پر ان کو غلبہ نصیب ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کافر ہر حال میں پست ہو کے رہے، نیچے ہو کے رہے، اور اللہ کے کلمہ بلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔